میر رضا علی کیس میں اب 28 جولائی کی رات کو میر رضا علی کے گلستان جوہر پہنچنے سے لے کر 29 جولائی کی دوپہر کو ان کی لاش ملنے تک کچھ اہم سی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے آئی ہیں، جن میں اس پورے دورانیے میں کچھ مشکوک سرگرمیاں نظر آ رہی ہیں۔ 2 مشکوک موٹر سائیکلز، 1 مشکوک گاڑی اور 1 پولیس موبائل کی جائے وقوع کے آس پاس موجودگی پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ یہ سی سی ٹی وی فوٹیجز کرائم رپورٹر بابر سلیم خود اپنے ذرائع سے سامنے لے کر آئے ہیں اور انہوں نے اس پورے واقعے کے ڈاٹس کنیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ 28 جولائی کی رات کو آن لائن ٹیکسی کے ذریعے گھر سے گلستان جوہر پہنچنے کے بعد میر رضا علی 4:35 پر نرسری کے قریب ایک شادی ہال کے کیمرے میں نظر آتے ہیں۔ اس کیمرے کی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ میر رضا علی کوئی روشن چیز پھینک رہے ہیں، جسے شروع سے ہی تفتیشی اہلکار میر رضا علی کا موبائل قرار دیتے آئے ہیں۔ اسی دوران 4:36 پر غیر معمولی طور پر روشن ہیڈ لائٹ والی ایک موٹر سائیکل بھی اس جانب جاتے ہوئے نظر آتی ہے جہاں سے میر رضا علی گزرے تھے، اور اس فوٹیج سے لگتا ہے کہ مبینہ طور پر یہ موٹر سائیکل میر رضا علی کی ریکی کر رہی تھی۔ پھر 28 جولائی کو یہ 4:37 پر جائے وقوع کے قریب رینٹ کار کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مبینہ طور پر یہی موٹر سائیکل میر رضا علی سے آگے نکل جاتی ہے اور میر رضا علی موٹر سائیکل کے گزرنے کے بعد چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ صحافی بابر سلیم نے اسی موٹر سائیکل کا کنیکشن ایک فوٹیج میں نظر آنے والی موٹر سائیکل سے جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ 29 جولائی کی رات کو یہ فوٹیج شروع میں ہی سامنے آ گئی تھی اور یہ اس مسجد کے کیمرے کی فوٹیج ہے جس کے قریب سے میر رضا علی کی لاش ملی تھی۔ مسجد کے کیمرے کی اس فوٹیج میں ایک موٹر سائیکل کو 29 تاریخ کو رات 3:36 پر اس مقام کے قریب دیکھا جا سکتا ہے جہاں سے میر رضا علی کی لاش ملی تھی۔ یہ موٹر سائیکل وہاں کچھ دیر رکتی ہے، پھر نکل جاتی ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس موٹر سائیکل کی بھی ہیڈ لائٹ کافی زیادہ روشن ہے۔ صحافی بابر سلیم کی تحقیقات کے مطابق اس موٹر سائیکل کی لائٹ اور ساؤنڈ سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ممکنہ طور پر یہ وہی موٹر سائیکل ہے جو ایک دن پہلے میر رضا علی کی ریکی کر رہی تھی۔ اہم بات یہ ہے کہ مسجد کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ 29 جولائی کو 3:36 پر مسجد کے قریب جب یہ موٹر سائیکل کچھ دیر کے لیے رکتی ہے تو اسی دوران کچھ فاصلے پر سروس روڈ پر ایک اور موٹر سائیکل بھی رکی ہوئی اور اس کی لائٹ بھی جل رہی ہے، اور جیسے ہی مسجد کے قریب والی موٹر سائیکل چند سیکنڈز بعد وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے تو سروس روڈ پر موجود موٹر سائیکل بھی وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ 28 تاریخ کی رات کو 5:24 پر ایک مشکوک گاڑی جو آلٹو ہو سکتی ہے وہ رینٹ کار کے سامنے سے گزرتی ہے اور نرسری کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس گاڑی کے دونوں انڈیکیٹرز آن ہیں۔ اہم بات یہ کہ اگلے دن یعنی 29 تاریخ کی رات کو 3:03 پر مسجد کے کیمرے میں بھی ایک چھوٹی گاڑی نظر آتی ہے اور حیران کن طور پر اس کے بھی دونوں انڈیکیٹرز آن ہیں۔ یہ گاڑی بھی اس جانب آ رہی ہے جس طرف سے میر رضا علی نرسری کی طرف گئے تھے، اس لیے ممکن ہے کہ یہ وہی گاڑی ہو جو ایک دن پہلے رینٹا کار کے سامنے سے گزری تھی جہاں سے میر رضا علی بھی گزرتے ہوئے نظر آئے تھے۔ ساتھ ہی 29 جولائی کی رات کو 3:39 پر نرسری اور جائے وقوع کے قریب ہی بظاہر کوئی شخص ٹارچ سے روشنی کر رہا ہے اور وقفے سے یہ ٹارچ روشن ہوتی ہے اور کچھ دیر بعد یعنی 3:42 پر ٹارچ والی جگہ کے قریب ہی ایک گاڑی آتی ہوئی نظر آتی ہے۔ پھر 3:48 پر دیکھا جا سکتا ہے کہ اسی مقام سے ایک رکشہ جو بظاہر وہیں پر رکا ہوا تھا وہ روانہ ہو جاتا ہے۔ اس دوران تقریباً 1 گھنٹے کے بعد یعنی 4:50 پر مسجد کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں جائے وقوع پر ایک مشکوک شخص کو دیکھا جا سکتا ہے۔ فوٹیج میں اندھیرے کی وجہ سے اس شخص کی شناخت تو ظاہر نہیں ہو رہی ہے، لیکن سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ فوٹیج پولیس کی نظر سے گزری ہے؟ اگر ہاں تو کیا پولیس ابھی تک اس شخص تک بھی پہنچ پائی ہے یا نہیں پہنچ پائی ہے؟ اب اس پوری فوٹیج کا سب سے اہم حصہ یہ ہے کہ 29 جولائی کی رات کو جائے وقوع کے قریب ہی چند گز کے فاصلے پر پولیس کافی دیر تک موجود تھی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کے مطابق جائے وقوع کے قریب جس مقام سے ٹارچ کی روشنی آ رہی تھی وہیں پر 5:08 پر پولیس موبائل کی لائٹس آن ہو جاتی ہیں، جس سے سوال اٹھتا ہے کہ کیا بار بار ٹارچ آن کرنے والا شخص پولیس اہلکار تھا؟ مگر یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ پولیس اہلکار کی موجودگی میں کوئی کیسے لاش پھینک کر جا سکتا ہے؟ اس دوران مسجد سے ایک شخص بھی باہر آتا ہے اور مسجد کی دیوار کے پاس آ کر بظاہر اس مقام کی طرف دیکھنے لگتا ہے کہ جہاں پولیس موبائل موجود تھی اور اس کی لائٹس آن تھی۔ اس کے بعد اندھیرا کم ہو جاتا ہے، روشنی ہو جاتی ہے اور صبح 5:45 پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک پولیس اہلکار پولیس موبائل سے نکل کر سڑک پر چلتے ہوئے نظر آتا ہے۔ 5:50 پر بھی پولیس اہلکار اسی مقام کے قریب نظر آتا ہے۔
پھر 5:52 پر پولیس موبائل یونیورسٹی روڈ سے روانہ ہو جاتی ہے اور کچھ ہی دیر میں یعنی 5:57 پر یہ پولیس موبائل اسی مقام کی طرف رانگ سائیڈ سے واپس آ کر گزر جاتی ہے اور پھر دوبارہ نظر نہیں آتی۔ ان فوٹیجز سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ میر رضا علی جب 28 جولائی کی رات کو گلستان جوہر پہنچے تھے تو مبینہ طور پر ان کی ریکی کی جا رہی تھی، لیکن اہم بات یہ ہے کہ 28 جولائی کی صبح کی فوٹیج سے واضح ہوتا ہے کہ میر رضا علی کے گھر سے نکلنے اور آن لائن ٹیکسی کے ذریعے گلستان جوہر پہنچنے کے بعد ان کے ساتھ جو بھی واقعہ ہوا، لیکن ان کی لاش اس مقام پر نہیں تھی، اور ممکن ہے کہ میر رضا علی 28 جولائی کو زندہ تھے، یعنی گھر سے جانے کے بعد اور غائب ہونے کے بعد زندہ تھے، یا انہیں مارا نہیں گیا تھا، کیونکہ صحافی باور سلیم جو فوٹیج سامنے لائے ہیں اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 28 جولائی کو 10:30 بجے کے قریب نرسری کا اسٹاف یا مالی اسی مقام کے قریب کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور پرسکون انداز میں پودوں کو پانی دے رہا ہے، جہاں سے اگلے دن میر رضا علی کی لاش ملی تھی۔ مالی نے خود اپنے بیان میں بتایا کہ 28 تاریخ کو اسے جائے وقوع پر لاش نظر نہیں آئی تھی، یعنی واضح ہو رہا ہے کہ 28 جولائی کی رات کو میر رضا علی غائب ہوئے تھے، مگر 28 جولائی کی صبح یا دوپہر تک ان کی لاش جائے وقوع پر موجود نہیں تھی، یا وہ زندہ تھے، مگر فوٹیج کے مطابق جب اگلے دن یعنی 29 جولائی کو صبح 11:47 پر مالی اور نرسری کا دیگر اسٹاف معمول کے کام میں مشغول تھے، اسی دوران 11:49 پر اسی مقام کے قریب مالی کو پریشانی میں دیکھا جا سکتا ہے، جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، جہاں سے میر رضا علی کی لاش ملی تھی۔ وہاں پر مالی پریشان نظر آ رہا ہے۔ مالی نرسری کے دوسرے اسٹاف کو بھی اس جگہ بلا لیتا ہے۔ اس دوران انہوں نے پولیس کو اطلاع دی اور پھر 12:24 پر موٹر سائیکل پہ پولیس اہلکار جائے وقوع پر پہنچ جاتے ہیں۔ پھر 12:41 پر پولیس موبائل وہاں پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد 12:49 پر ایمبولینس جائے وقوع پر پہنچ جاتی ہے اور تقریباً دن کے 1:45 بجے ایمبولینس وہاں سے لاش لے کر روانہ ہو جاتی ہے، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس پورے دورانیے میں پولیس کا کرائم سین یونٹ شواہد اکٹھا کرنے کے لیے جائے وقوع پر پہنچا ہی نہیں، حالانکہ کرائم سین یونٹ کا ریسپانس ٹائم 15 منٹ ہوتا ہے۔